السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, اہلا وسہلا, ویلکم ٹو یو آل ٹو اذان's نیو کورس لائف سٹائلز. چونکہ اس کورس کا نام ہی لائف سٹائلز ہے اور یہ فقہ فیشن, ٹرینڈ, کلچر, کسٹمز کے بارے میں ہے, تو تھوڑا سا ہم نے کہا کہ اس کو ڈفرینٹ بنائیں. اور یہ بہرحال میں مذاق کر رہا ہوں, قدر اللہ ما شاء فعل, اس میں کوئی ساؤنڈ ایشوز آ گئے جس کی وجہ سے ہمیں اس کو ڈسکنیکٹ کرنا پڑا, دوبارہ ریکنیکٹ کرنا پڑا, تو سوری فار انکنوینئنس. تو میں کہہ رہا تھا کہ اتنی دیر میں کہ لوگ اور ہمیں جوائن کریں. اگر آپ کامنٹ سیکشن میں اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کس سٹی سے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ لوگ کہاں کہاں سے اس کورس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. ماشاءاللہ, اب آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ گڈ. کراچی, راولپنڈی, کراچی, راولپنڈی, ملتان, ماشاءاللہ, اسلام آباد, لاہور, شارجہ, ویری گڈ, ماشاءاللہ. زبیر بھائی اہلا وسہلا فرام شارجہ, لاہور, اسلام آباد, ملتان, راولپنڈی. اسلام آباد, راولپنڈی is on the top. سیالکوٹ, فرسٹ انٹری, ماشاءاللہ. بہاڑی, گڈ, ماشاءاللہ. لاہور, راولپنڈی, اسلام آباد, خوشاب, ماشاءاللہ. کوئٹہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. ملتان, اسلام آباد, لاہور, ماشاءاللہ. نواب شاہ, ویری گڈ, ماشاءاللہ. انڈیا, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. نواب شاہ. چلے جی, گڈ, ماشاءاللہ. تو اب کلاس کا آغاز کرتے ہیں. یہ جو ہمارا کورس ہے جس کا نام ہے لائف سٹائلز, یہ کورس ہے فقہ فیشن, کلچر, کسٹمز, ٹرینڈ, سٹائل, ان ساری چیزوں کے بارے میں. جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ فقہ فیشن کو ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے یا فقہ کلچر, کسٹمز کو ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے, تو لوگ یوزلی اس ٹاپک کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. اور یہ میں آپ کو اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کورس سے پہلے جو ہم نے پہلے کورس کرایا تھا میرج اسینشلز, تو اس کورس میں لوگوں کی بہت زیادہ انوالومنٹ تھی, بہت زیادہ پارٹیسپیشن تھی, اور بہت زیادہ لوگ ایکسائٹیڈ تھے, اور ہر طرف سے لوگ ایڈمیشن لے رہے تھے. اس کورس میں تھوڑے کم لوگ ہیں. جبکہ میں اگر آپ کو حقیقت میں بتاؤں, although marriage is also very important topic, اور اس کی امپورٹنس کو ڈینائی بھی نہیں کیا جا سکتا, لیکن اگر اسی کی جگہ ہم فقہ الصلاۃ کا کورس کریں, فقہ الصیام کا کورس کریں, فقہ الحج کا کورس کریں, اس میں لوگ بہت زیادہ یعنی انٹرسٹ بھی لیتے ہیں اور اس کو اہمیت بھی دیتے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ہمارے دین کا ستون ہے ان کی بات, اور اس کی اہمیت بھی ہے. لیکن اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ نماز, فقہ الصلاۃ اگر ہم سیکھتے ہیں تو نماز ہم اپنے دن کے کتنے منٹس ہیں جو ہم نماز کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھ لیں, یا خواتین فرض نماز گھر پہ پڑھیں, سنتیں پڑھیں, تو مثلا آدھا گھنٹہ, میکسیمم 45 to 1 hour ہم ایک دن میں نماز میں اپنا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ روزوں کی بات کریں تو جو نفلی روزے رکھنے والے ہیں الحمدللہ, وہ نفلی روزہ پیر اور جمعرات کا رکھیں, ایام 20 کا رکھیں. اگر بہترین طریقے سے روزہ رکھنا ہو, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت داؤد کی طرح روزہ رکھیں کہ ایک دن روزہ رکھیں ایک دن چھوڑیں, تو یہ نفلی روزے ہیں. لیکن اگر فرض روزے کی بات کریں تو سال میں 1 مہینہ ہمیں ایسا ملتا ہے. اسی طرح حج انسان کو زندگی میں ایک دفعہ کرنا پڑتا ہے. اور اگر ان ٹاپکس کو ہم بہت زیادہ اور بھی غور کریں تو دیکھیں گے یہ ٹاپک بہت زیادہ تھیوری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ ان سارے ٹاپکس سے کمپیریزن کریں فقہ اللباس کا, فقہ آف ڈریس, فقہ آف فیشن, فقہ آف کلچر, تو یہ لباس ہم 24 گھنٹے پہنتے ہیں. جس کلچر میں ہم رہتے ہیں, ہم صبح سے لے کر رات تک لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ اجنبیوں کی میں بات کروں, ضروری نہیں کہ میں بزنس فرینڈس کی بات کروں, ضروری نہیں کہ میں کولیگز یا کالج فرینڈس کی بات کروں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دن میں آپ جتنے لوگوں سے بھی ملتے جلتے ہیں, آپس میں جتنے معاملات کرتے ہیں, میاں بیوی کے معاملات ہوں, یہ ساری چیزیں ہوں, ساری چیزوں میں ہم اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا کلچر اور ہمارا عرف ہمیں کیا بتا رہا ہوتا ہے. تو یہ جو فقہ آف ڈریسنگ ہے, فقہ آف کلودنگ ہے, یا فقہ آف کلچر کسٹمز ہے, اس کا تعلق 24 گھنٹے کی زندگی سے. اور اگر آپ لباس کی بات کریں تو آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد. یہاں علماء نے فرمایا مسجد سے مراد نماز ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تم نماز کے لیے جاؤ اپنا بہترین لباس پہن کر جاؤ, یعنی ایسا لباس پہن کر جاؤ جو تمہاری نظر میں بہترین ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لباس کا ہماری اسپرچل لائف سے کتنا گہرا تعلق ہے. لیکن
بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ اس بارے میں بہت ہی زیادہ کیئرلیس ہوتے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی لباس پہن لیں تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, ہمارے دین کو کیا فرق پڑتا ہے. کوئی کچھ کہتا ہے کہ جی میں اگر یہ والا ڈریس پہن لوں صحیح ہوگا, یا میں یہ والا ڈریس پہن لوں تو صحیح ہوگا. بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ جب انسان اس کے سامنے آئے تو اپنا بہترین لباس پہن کر آئے, اور بہترین لباس ہو جو اس کے زمانے میں اس کے علاقے کے لوگ, اس کے جیسے لوگ پہنتے ہیں. تو لباس بھی امپورٹنٹ ہے, اور جس طریقہ جو آپ کا عرف ہے, جو آپ کا کلچر کسٹمز ہے, وہ بھی امپورٹنٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2, لباس کیا ہے؟ لباس انسان کی پرسنالٹی کا پہلا ریفلیکشن ہے. ہم کسی کے سامنے جاتے ہیں لباس پہن کر جاتے ہیں. میں آپ کے سامنے پروگرام میں آیا ہوں, فریش اپ ہو کے آیا ہوں, گھر جا کے اپنے صبح سے شام تک کام کر کے اپنا لباس تبدیل کر کر آیا ہوں. ایسا لباس پہن کر آیا ہوں جو میری پرسنالٹی کے ساتھ, اس کورس کے ساتھ, میری سراؤنڈنگ, میرے انوائرمنٹ کے ساتھ میچ کرتا ہوں. تو لباس انتہائی اہم چیز ہے. یہ ٹاپک بھی انتہائی اہم ہے کیونکہ اس ٹاپک سے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کا تعلق ہے, لباس سے اور ہمارے کسٹمز اینڈ کلچر سے, کیونکہ ہمیں پورا دن لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کورس کے اندر ہمارے 4 چیپٹرز ہیں. جو سب سے پہلا چیپٹر ہے اس کا نام ہے اسٹیپنگ سٹونز. جنہوں نے اس کورس میں رجسٹر کیا ان کو ہم نے اپنے جو کورس مینول کا پارٹ 1 ہے وہ شیئر کر لیا ہے, اور وہ واٹس ایپ گروپ جو ہمارا آفیشیل گروپ ہے اس کے اندر وہ موجود ہے, وہ اس میں دیکھ سکتے ہیں. اسٹیپنگ سٹونز اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم اس فقہ کو پڑھنے جائیں تو ظاہری بات ہے فقہ میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا ہم قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے قریب ہو جائیں. تو سنت کا معنی کیا ہے؟ سنت کا معنی علماء اصولیین کے نزدیک کیا ہے, محدثین کے نزدیک کیا ہے, فقہاء کے نزدیک کیا ہے, ان سب کے نزدیک سنت کا معنی ڈفرینٹ ہے. اسی طرح سنت کہیں لٹرل معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے. اسی طرح سنت کی تقسیم یہ ہے کہ سنت بھی 3 ٹائپس کی ہوتی ہے, سنت مؤکدہ, سنت غیر مؤکدہ, اور سنت عادیہ اور سنت زائدہ. سنت عادیہ اور زائدہ ایک ہی وہ کہتے ہیں. یہ تینوں میں کیا فرق ہے, یہ فرق ہمیں کیسے پتہ چلے گا, یہ اس کورس میں اسٹڈی کریں گے, اور اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. جب اس چیپٹر کو ہم سمجھ لیں گے تو باقی جب فقہ کو پڑھنا شروع کریں گے تو پھر انشاءاللہ کہیں بھی کوئی سوال اٹھے گا کہ یہ سنت ہے, یہ فرض ہے, اس کا کیا حکم ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی. تو پہلا چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد سیکنڈ چیپٹر ہے فقہ آف کسٹمز اینڈ کلچر. اس کے اندر ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ جس کلچر میں ہم رہتے ہیں, جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, جس انوائرمنٹ میں ہم رہتے ہیں, وہاں لوگوں کا طرز عمل کیا ہے, وہاں لوگ چیزوں کو کیسے پرسیو کرتے ہیں. کیونکہ شریعت میں جو عرف ہے, جو آپ کے کسٹمز ہیں, وہ بھی ایک اصول ہے, ایک کرائٹیریا ہے لیجسلیشن کا کہ جس کی بیسس پر رائٹ اور رانگ کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تھرڈ چیپٹر ہمارے اس کورس کا ہوگا فقہ آف کلودنگ, فقہ آف فیشن, جس میں ہم جو قرآن و حدیث میں پرنسپلز بنتے ہیں, گائیڈ لائنز بنتی ہیں کہ ہمیں اپنے لباس کو کیسے پہننا چاہیے. مثال کے طور پہ زہد ایک بہت اہم چیز ہے جس کو ہم یوزلی کہتے ہیں جی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا, کہ انسان دنیا میں رہتا تو ہے لیکن دنیا سے اس کو رغبت نہیں ہے. لیکن کیا زہد کا معنی یہ ہے کہ آپ اچھے کپڑے نہ پہنیں؟ کیا زہد کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اگر جابز لینے لیٹ سے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے بھی دی ہوئی ہے تو کیا آپ دنیا کی بہترین جو ٹاپ ایتھلیٹک کمپنیز ہیں, میں نام نہیں لے رہا ڈیلیبریٹلی, کیا آپ اس کے جابرز نہیں لے سکتے کیونکہ اس کے جابرز جو ہیں وہ 10,000, 15,000, 20,000 روپے کے آتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے طالب علموں کو, اسٹوڈنٹس کو کوئی نئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے کے لیے آتے تھے, ہمیشہ نیا لباس پہن کر آتے تھے, اور ان کا لباس جس قیمت کا ہوتا تھا وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس بھی بے شمار لباس ہوتے تھے اور ان کے پاس بے شمار عمامے ہوتے تھے. تو زہد اس چیز کا نام نہیں ہے. زہد اصل میں کس چیز کا نام ہے یہ میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں, یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ فقہ آف کلودنگ اور فقہ آف فیشن میں. اسی طرح ہمارا لاسٹ چیپٹر ہے وہ چیپٹر ہے ڈفرینٹ کنٹمپریری ایشوز. فار ایگزامپل داڑھی, فار ایگزامپل piercing of ears, for example dyeing your hair, for example wearing a particular color, for example اسبال, کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا, for example anniversaries, birthdays,
ڈفرینٹ نیشنل ڈیز، ڈفرینٹ ہالیڈیز، کلچرل ہالیڈیز، کیا یہ جائز ہیں، کیا ناجائز ہیں، کیا پرمیسیبل ہے، امپرمیسیبل ہے؟ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس چیپٹر میں اسٹڈی کریں گے. اس کے بارے میں جو دلائل ہیں، جو قرآن و سنت سے پروف ہیں، وہ سب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اور یہ ہمارے اس کورس کے 4 چیپٹرز ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ یہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے، جیسے آپ آئے ہیں یہ علم حاصل کرنے کے لیے، تو انسان یہ علم کیوں حاصل کرتا ہے؟ یہ انسان علم حاصل کرنے کا جو انسان کا سب سے پہلا مقصد ہونا چاہیے، سب سے پہلا مقصد وہ کیا ہونا چاہیے؟ مجھے کامنٹس میں بتائیے. سب سے پہلا مقصد علم حاصل کرنے کا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ کلاس بہت انٹریکٹیو کلاس ہے. آج تو ہم فیس بک پہ کلاس کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ فرام تھرسڈے the class will be on Zoom on the Azan LMS. تو مجھے بتائیے کہ علم حاصل کرنے کا سب سے امپورٹنٹ مقصد کیا ہے؟ اور اس مقصد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. جی getting closer to اللہ، اللہ کو راضی کرنا، عمل to implement، پریکٹیکلی اپلائی کرنا، اللہ کی رضا، ایکشن، روز رضا. ابھی تک مجھے وہ ریزن نہیں ملا جو ریزن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور جو سب سے امپورٹنٹ ریزن ہے، نالج ٹو بیکم بیٹر ہیومنز، عمل. These all are very valid reasons. ماشاءاللہ. شعور، ہدایت، علم کو عمل کے لیے، سیلف امپروومنٹ، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت. آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز جس کے لیے علم حاصل کرتا ہے انسان، وہ یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے، اللہ تعالیٰ کی خشیت آ جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے تو صرف وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم رکھتے ہیں. جب انسان اللہ کا دین کا علم حاصل کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہوتی ہے. اور پھر وہ خوف اور خشیت کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نے اس کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، میرا حساب کتاب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ میرے سامنے لا کے رکھ دیں گے، فرشتے میرے سامنے لا کے رکھ دیں گے. تو وہ عمل پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ عمل پر مجبور ہو جاتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے علم اس لیے حاصل کرنا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، اور وہ خوف آپ کو اللہ کے دین پر عمل کرنے پر مجبور کر دیں. نہ کہ آپ اس لیے اللہ کے دین پر عمل کریں کہ لوگ عمل کر رہے ہیں میں بھی عمل کر لوں، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کر لوں، میں اس لیے عمل کر لوں کیونکہ میری داڑھی ہے، میں اس لیے عمل کر لوں کہ میں اپنے گھر میں بڑا ہوں. نہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے میں اللہ کے دین پر عمل کر لوں. یہ علم حاصل کرنے کا مقصد ہے. اور یہ جان لیجئے نہ اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ آپ عالم بن جائیں، اور نہ اذان کے کورسز اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو عالم، مفتی، فقیہ بنائیں. ان کورسز کا، ہمارے اذان کے کورسز کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم آپ کو ایک اچھا مسلمان بنائیں، جس کے دل میں اللہ، اس کے رسول کی محبت ہو، جو اپنی زندگی کے جتنے معاملات ہیں اس کے بارے میں بنیادی علم حاصل کرنے والا ہو، اس کو سیکھنے والا ہو، اس کو سیکھے، اس پر عمل کرے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں کے لیے فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عالم کی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کی بات کی. اور کون سا علم؟ اس کے بارے میں محدثین نے کہا وہ علم جس کا انسان کی زندگی سے تعلق ہے. کہ لباس کا میری زندگی سے تعلق ہے، یا جس عرف میں، جس انوائرمنٹ میں، جس کلچر کسٹم میں رہتا ہوں اس کا میری زندگی سے تعلق ہے؟ بالکل تعلق ہے. تو اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. یہ بات میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ فیس بک پہ اٹینڈ کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ رجسٹریشن بھی کروا لیں گے اگر آپ نے نہیں کرائی. لیکن اس کورس کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کورس کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو بولیں یہ کورس ضرور کریں، کیونکہ یہ کورس بہت بینیفیشل ہے. یہ کورس ہمارے یہاں عام طور پہ نہیں کرایا جاتا. یہ بڑے ٹیبو ٹاپکس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس لیے ٹیبو ٹاپکس کو سمجھانے کے لیے پہلے ہمیں اسٹیپنگ سٹونز پر چلنا ہوگا. اگر ہم اسٹیپنگ سٹونز پر نہیں چڑھیں گے تو پھر ہم اگر ڈائریکٹ ان مسائل کو سیکھنا اور سمجھنا، سننا شروع کر دیں گے تو پھر ہم سے غلطیاں ہوں گی.
ہم اپنے آپ کو اکوپ نہیں کر سکیں گے, ہمارے پاس ریزننگ نہیں ہوگی کہ وائی دس از رانگ اینڈ وائی دس از رائٹ, وائی اٹ از پرمیسیبل, وائی اٹ از ناٹ پرمیسیبل. اس کے لیے ہمیں اسٹیپنگ سٹونز پر چڑھنا پڑے گا, اور اس کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو کلاس اٹینڈ کرنی پڑے گی. پھر یہ بھی سمجھ لیجیے کہ لوگ جب دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور دین کی طرف آتے ہیں تو بڑے ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ ہونی چاہیے, اور اس کی وجہ یہ ہے اس بلیک اینڈ وائٹ کے چکر میں وہ لوگوں سے بدتمیزی بھی کر لیتے ہیں, وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, وہ غلط چیزوں پر بھی عمل کر لیتے ہیں. کیونکہ معاملہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے, معاملہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس تھوڑا سا علم ہوتا ہے نا, ہم سمجھتے ہیں بہت سارا علم ہے, اور جب ہمارے پاس تھوڑا زیادہ علم حاصل آنا شروع ہو جاتا ہے نا, اور ہم علم کا سفر کرنے لگتے ہیں, اس میں آگے بڑھنے لگتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس تو بہت تھوڑا علم ہے, بہت سنبھل کے بولنے کی ضرورت ہے. وہ ہوتا ہے نا وہ درخت جس میں پھل نہیں ہوتا وہ سیدھا کھڑا ہوا ہوتا ہے, اور وہ درخت جس میں پھل ہوتا ہے وہ پھل اپنے وزن سے اس کو جھکا دیتا ہے. تو جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو یہ علم ہمیں ہمبل بنا دیتا ہے, یہ علم ہمیں ہماری آواز کو پست کر دیتا ہے, ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کوئی بات بولیں. اس لیے یاد رکھیں کہ جو لوگ تھوڑا سا علم حاصل کرتے ہیں ان سے 3 قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. نمبر 1, لیک آف نالج. ان کے پاس لیک آف نالج ہوتی ہے, ان کے پاس انہوں نے ایک حدیث یا ایک آیت پڑھی ہوتی ہے, یا کہیں سنی ہوتی ہے, کہیں سمجھی ہوتی ہے کسی درس میں, وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہی سب کچھ ہے. یہ سب کچھ نہیں ہے. اسی لیے تو ہم فقہ پڑھتے ہیں, یعنی قرآن اور حدیث کی اس موضوع کے متعلق آیات کو, احادیث کو, اقوال صحابہ کو, ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے کسی مسئلے کو سمجھتے ہیں اور اس کا حل نکالتے ہیں. نمبر 2, لیک آف کلیئرٹی, لیک آف انڈرسٹینڈنگ. بس انہوں نے اپیرنٹلی جو ورڈز ہیں وہ پڑھے, سمجھے اس کا یہی مطلب ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں لی, اس کا دین کے اعتبار سے اس کا فقہ نہیں سمجھا, تو لیک آف نالج. نمبر 2, لیک آف انڈرسٹینڈنگ, اینڈ نمبر 3, لیک آف وزڈم. اور یہ وزڈم جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے. یہ وزڈم ایک دم نہیں آتا, یہ وزڈم انسان تجربے سے سیکھتا ہے, یہ وزڈم انسان نالج سے سیکھتا ہے, یہ وزڈم انسان اپنے ٹیچرز, اپنے سینئرز اور ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کر سیکھتا ہے کہ کس طریقے سے دین کو سمجھنا ہے, کس طریقے سے دین پر عمل کرنا ہے, کیسے روایات کو, پرنسپلز کو سمجھنا ہے. تو یہ 3 ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم غلطی کر جاتے ہیں. تو آپ نے بالکل جلدی نہیں کرنی, کیونکہ یاد رکھیے کہ انما العلم بالتدرج, انما التعلم بالتدرج, علم حاصل ہوتا ہے آہستہ آہستہ. چلیے اب پہلے اسائنمنٹ کی طرف آتے ہیں. آپ میں سے جو لوگ اس کورس میں رجسٹر ہیں ان کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی, جس نے وہ ویڈیو دیکھی ہے وہ کامنٹس میں یس لکھے. جی, جنہوں نے ویڈیو دیکھی ہے وہ کامنٹس میں یس لکھیں. ماشاءاللہ. دیکھیں اگر آپ نے سیکھنا ہے نا تو محنت بھی کرنی پڑے گی, اسائنمنٹس بھی کرنے پڑیں گے, کچھ ریڈنگ میں آپ کو دوں گا وہ بھی کرنی پڑے گی, کچھ چیزوں کو آپ نے کچھ کوئزز ہوں گے وہ بھی دینے پڑیں گے, تو ہماری انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی. ماشاءاللہ. اب جن لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے, آپ مجھے بتائیے اس ویڈیو کے اندر کیا لیسن, کیا ایک لیسن آپ سمجھتے ہیں کہ دس از دا بیسٹ تھنگ آئی لائک اباؤٹ دس ویڈیو, اور دس از سم تھنگ وچ آئی لرنڈ آفٹر واچنگ دس ویڈیو, by watching this video. کوئی ایک لیسن مجھے بتائیے. عامر حسن صاحب, آپ نے ویڈیو دیکھی, بتائیے اس میں کیا لیسن تھا. جی کون بتائے گا لیسن؟ پیشنس, گڈ. کلینلینس, کنسسٹنسی اینڈ ایفرٹ, گڈ. اور patience and consistency is the key. Good. Don't question until the end, and patience. Patience, hard work and persistence. Very good. Hard work. Sometimes جو کام نا پسند ہو اس میں بھی سبق ہوتا ہے. Very good. Obey your teacher. صبر اور ٹیچر کا حکم. Very good. Patience. Patience. صبر, محنت. وزڈم, گڈ. چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے اس ویڈیو میں جو
وہ اس کو سلوگن دیتا تھا، وہ کیا تھا؟ ظہیر آپ نے دیکھی ہو ویڈیو؟ جی وہ کیا سلوگن تھا جو اس میں آ رہا تھا؟ ہینڈز اپ، ہینڈز ڈاؤن، رائٹ لیفٹ، یا کراٹے ککس. وہ ورڈنگ کیا ہوتے تھے؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ جو جب پہلی دفعہ وہ لڑکا اپنے کوچ کے پاس ملنے گیا تو کوچ نے اس کو کیا بولا یوں ہاتھ کے اشارے سے؟ ویکس آن، ویکس آف، ویکس آن، ویکس آف، ویکس آن، ویکس آف. اس کا معنی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب کلاس سٹارٹ ہو، پہلی کلاس ہو، دوسری کلاس ہو، تو آپ مجھ سے فوراً سوال کریں، سر کیا کپڑوں میں مرد حضرات پنک کلر پہن سکتے ہیں؟ کیا سر لڑکیاں جو ہیں وہ بوائے کٹ اپنا ہیئر کٹنگ کر سکتی ہیں؟ کیا سر میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کر سکتی ہوں؟ کیا سر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کی ویڈنگ اینیورسری پہ کہیں کھانے پہ جا سکتی ہوں؟ تو یہ سوال آپ نے ابھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ شروع سے لے کر اینڈ تک جب تک وہ سوال خود نہیں آئیں گے جو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ وہ چیپٹر نہیں آئے گا جب تک آپ نے ویکس آن ویکس آف کرتے رہنا. ویکس آن ویکس آف till the time we reach to those chapters or to those topics. Inshallah, when you will get to know what is the background of these issues, why they are permissible, why they are not permissible, and how they are permissible and how they are not permissible, then you will get to know and then you will be able to digest. Wax on, wax off, wax on, wax off. تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. آئی ایم دا ٹیچر، آئی نو ہاؤ ٹو ٹیک یو تھرو دا کورس، ہاؤ ٹو ڈیلیور دا کورس، ہاؤ ٹو بلڈ یور نالج سو دیٹ یو کین انڈرسٹینڈ the wisdom of the principles and the purpose and objectives of Quran and Sunnah. It will take time and it will, you need to have some patience and the knowledge will come step by step, slowly and slowly. So stay with me, register in the course, attend the classes. If you cannot attend any class, no problem, recordings will be available. You can go and watch the recordings and inshallah آپ کو اس کے اندر ساری چیزیں مل جائیں گی. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ انشاءاللہ یہ کورس ہم اپنے اذان کے LMS پہ کریں گے. آپ کے ساتھ کل جو ہمارے واٹس ایپ گروپ ہیں اسٹوڈنٹس کے، اس میں ایک ٹیوٹوریل ویڈیو شیئر ہو جائے گی کہ آپ کو کیسے ہمارے LMS پر آنا ہے، کیسے آپ نے اس کورس پر آنا ہے، کہاں سے بٹن کو پریس کریں گے تو آپ لائیو کلاس اٹینڈ کر سکیں گے، کہاں پہ آپ کو ریکارڈنگز مل جائیں گی، کہاں پہ آپ کو کوئزز ملیں گے، ساری ایکٹیویٹیز ملیں گی. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کل اللہ نے چاہا تو ٹیوٹوریل میں شیئر کر دی جائیں گی. اسی طریقے سے سمجھ لیجیے کہ جو واٹس ایپ گروپ ہیں اس میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر ان کے ذہن میں کوئی بھی کوشچن آتا ہے ریلیٹڈ ٹو دی لاسٹ کلاس ڈسکشن، تو وہ اس واٹس ایپ گروپ کے اندر وہ کوشچن پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ as soon as possible ان کوشچنس کے آنسر آپ کو کر سکوں. تو یہ ساری بات ہے، ساری پریویلیج جو ہے، بینیفٹس جو اوبیسلی جو لوگ کلاس میں رجسٹر ہوں گے وہ جب کلاس اسٹڈی کریں گے، غور و فکر کریں گے، ذہن میں سوالات آئیں گے، وہ سوچیں گے، تو وہ جو سوالات آئیں گے کہ سوالات آپ اس سے شیئر کیجیے گا اور میں انشاءاللہ اس کے آنسر کروں گا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنا ضروری ہے. اگر ٹیکنیکل کوئی ایشو آ جائے، ٹیکنیکل کوئی فالٹ آ جائے تو پلیز بیئر ود اس، ہیو سم پیشنس. ہمارے ساتھ ہماری پوری ٹیم ہے، کراچی میں بھی، اسلام آباد میں بھی، سیالکوٹ میں بھی، ہم سب مل کر آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حکیم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے علم سے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقویٰ پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سے دین کو قبول، ہم سے اس طلبۃ العلم کو قبول فرمائے. آئیے ہم پہلے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں. تو جو فرسٹ چیپٹر ہے ہمارا اس کا نام ہے اسٹیپنگ سٹونز. اسٹیپنگ سٹونز. اور اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے سمجھنا ہے انڈرسٹینڈنگ دا ٹرم سنہ. انڈرسٹینڈنگ دا ٹرم سنہ لیکسیکلی یعنی
literally in dictionary, the word sunnah has several different yet close meanings. مختلف معنی ہمیں ملیں گے ڈکشنریز کے اندر, لیکن سب آپس میں ملتے جلتے ہیں. ایک معنی ہمیں ملتا ہے وے آف لائف, زندگی گزارنے کا طریقہ یا کسی چیز کا طریقہ. نمبر 2 a path, راستہ. نمبر 3 behavior, رویہ, attitude. یہ تینوں میننگ سنت کی جو ٹرم ہے لٹرل سینس میں, یہ تینوں میننگ ہمیں ملتے ہیں. اور یہ ان معنوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ سنت کو اپنی حدیث مبارکہ میں استعمال کیا ہے. مشہور حدیث صحیح مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سن فی الاسلام سنتن حسنتن, جس نے اسلام کے اندر کوئی ایسا طریقہ, کوئی ایسا راستہ انٹروڈیوس کرایا جو کہ اچھا راستہ ہے, فعمل بها, اور اس راستے پر عمل بھی کیا گیا, بعدہ, اس کے بعد. یعنی مثال کے طور پہ یہ اذان انسٹیٹیوٹ میں نے شروع کیا, ہم نے شروع کیا, ہمارے اذان انسٹیٹیوٹ کو دیکھ کر 2 انسٹیٹیوٹ اور شروع ہو گیا. تو وہ انسٹیٹیوٹ بھی جو چل رہے ہیں, جو اذان سے انسپائر ہوئے, چاہے وہ بتائیں یا نہ بتائیں, اور ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور ہمیں کریڈٹ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا, تو انشاءاللہ اس نیکی کا اجر اذان کی ٹیم کو بھی ملے گا. اگر آپ اس کورس سے کچھ سیکھتے ہیں, اپنے نیک اعمال کو بڑھا لیتے ہیں, اپنے گناہوں کو کم کر لیتے ہیں, اپنی غلطیوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں, تو یہ ساری آپ کی نیکیوں کا اجر, آپ کے گناہوں سے بچنے کا اجر اذان کی ٹیم کو ملے گا. کیوں؟ اذان کی ٹیم نے اس اچھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کی. اس لیے ہم سب کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں ایسے موقع ملے کہ جہاں ہم ایسے کام کر سکیں جو لوگوں کے لیے سنت حسنۃ بن جائیں, تو ہمیں ایسے کاموں میں جوڑنا چاہیے, ایسے کاموں میں اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا چاہیے, اور ایسے کاموں کا پارٹ بننا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ, جس نے اسلام میں کوئی ایسا طریقہ انٹروڈیوس کیا جو کہ اچھا طریقہ ہے, فعمل بها بعدہ, اور اس طریقے پر عمل کیا گیا اس کے بعد, کتب له مثل اجر من عمل بها, تو اس شروع, اس نیکی اور اچھے کام کو شروع کرنے والے کا اجر بھی لکھ دیا جائے گا. کیسا؟ جو اس عمل کو کرنے والے کو اجر ملے گا وہ اس کو بھی ملے گا جس نے اس کو راستہ دکھایا. اللہ اکبر, کیا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, اللہم انی اسألک من فضلک, اللہم انی اسألک من فضلک, اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کے فضل عظیم کا. ولا ينقص من اجورہم شیء, اور اس کے اجر میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. یعنی عمل جس نے کیا اس کو جتنا اجر ملے گا تو اس کو بھی اتنا اجر ملے گا جس نے وہ راستہ نیکی کا اس کو دکھایا. ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا, اور جس نے کوئی ایسا کام شروع کیا جو کہ برا کام تھا, فعمل بها بعدہ, اور اس پر عمل کیا گیا اس کے بعد بھی. یعنی ایک شخص نے ایک برا عمل کیا اور اس کے بعد آنے والوں نے اس برے کام پر بھی دوبارہ عمل کیا, کتب علیہ مثل وزر من عمل بها, تو اس کے لیے بھی وہ گناہ لکھ دیا جائے گا جو اس گناہ کو کرنے والے کو دیا جائے گا, کیونکہ اس نے وہ گناہ کا راستہ دکھایا. اس لیے ہمیشہ اچھے کام کیجئے, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے, برے کاموں کا حصہ نہ بنیے, برے کاموں سے بچنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی برائی سے بچا لے, آمین. ولا ينقص من اوزارهم شيء, اور اس کے اجر سے بھی کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی. یعنی اس کے اجر سے مراد اس کے گناہ اس کو پوری طرح مل جائیں گے جو شخص کو گناہ ملیں گے. تو اسی لیے آپ دیکھیں ڈیفینیشن میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ چاہے وہ کام پریز وردی ہو یا بلیم وردی ہو, یعنی اچھا کام ہو جس کی تعریف کی جاتی ہو, یا برا کام ہو جو کہ برا سمجھا اور کیا جاتا ہو یا مانا جاتا ہو, وہ بھی سننا ہی کہلائے گا, یعنی طریقہ. لیکن عام طور پہ لفظ سنت مسلمان جب استعمال کرتے ہیں تو ہمیشہ عام طور پہ یہ اچھے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں, یا ایسے کاموں کے لیے استعمال نہیں کرتے کہ جس کے اندر کوئی برائی یا کوئی گناہ کا راستہ ہو. Islamically, scholars of different disciplines of Sharia have defined Sunnah in slightly different ways to suit their field's perspective. یعنی آپ دیکھیں محدثین بھی ہوتے ہیں, فقہا بھی ہوتے ہیں, اصولیین بھی ہوتے ہیں, متکلمین بھی ہوتے ہیں, مفسرین بھی ہوتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ فیلڈز ہیں اسلامک سائنسز کی. تو ان میں جو 3 بڑی فیلڈز ہیں, محدثین, فقہا, اصولیین, ان فیلڈز کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ لفظ سننا کی ایک ڈفرینٹ ڈیفینیشن لیتے ہیں. پہلے ہم بات کر رہے تھے لٹرل میننگ آف دا ورڈ سننا, اب ہم بات کر رہے ہیں ٹیکنیکل اسلامک میننگ آف ورڈ سننا.
تو آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک اس لفظ سنت کی کیا تعریف ہے. The sunnah refers to everything that was authentically reported from the Prophet sallallahu alayhi wasallam. ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستند authentic narration سے ثابت ہو, whether they are sayings یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہو, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من غش فلیس منا, من غشنا فلیس منا, جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ کلام ہے, یہ قول ہے, یہ سینگ ہے, یہ سنت ہے. محدثین کے نزدیک وہ کہیں گے یہ سنت ہے. either actions کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا, جیسے مختلف روایات میں ہم پڑھتے ہیں فعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا, اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سجدہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کھانا کھایا. کسی صحابی نے اسی طرح اپروولز آف اور مورل کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کوئی عمل کرتے دیکھا اور اس کو نہیں روکا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو رہے, تو اس کو کہتے ہیں تقریر. محدثین کے نزدیک اسلامک یعنی لغہ میں ہم اس کو کہتے ہیں تقریر, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کو ہوتے ہوئے دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہے, کچھ نہیں کہا. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی اس پہ رضامندی تھی, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ڈیوٹی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی اصلاح کریں, اپنے صحابہ کی اصلاح کریں. اور کئی موقع پہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے صحابی جو ہیں وہ غلط بات کریں. مثال کے طور پہ ایک دفعہ صحابہ کے درمیان آپس میں انصاری اور مہاجرین میں آپس میں جھگڑا ہو گیا, تو انصاری مہاجر, تو انصاری میں مہاجر, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, آپ نے فرمایا یہ تم کیا جاہلیت کی باتیں کر رہے ہو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری یہاں اس لسانیت یعنی زبان کی بنیاد کے اوپر, نسلی بنیاد کے اوپر, پروونشل بنیاد کے اوپر, نیشنل قومی بنیادوں کے اوپر یہ تعصب پایا جاتا ہے. یہ پاکستانی ہے, یہ بنگالی ہے, یہ برمی ہے, یہ چائنیز ہے, چینی ہے, یا ہم کہتے ہیں جی پٹھان ہے, یہ سندھی ہے, پنجابی ہے, یا ہم کہتے ہیں کہ جی زبان کے اعتبار سے جان لیتے ہیں سندھی پنجابی, یا نسلوں کے اعتبار سے یہ میمن ہے, یہ یوں کہہ لیجیے میمن ہے, یا یہ اس طرح مختلف اعتبار سے ہم چیزوں کو جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جاہلیت کہتے تھے. اور مورل فزیکل ایٹریبیوٹس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کتنے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تھے ان کی کان اور ان کے کندھوں کے بیچ میں ہوتے ہیں. تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کے بال رکھنا سنت ہے. یا ہم انشاءاللہ آگے کورس میں اس کو ہلکا سا ٹچ کریں گے. ویسے تو ہمارے ایک اور کورس کا پارٹ ہے جس کا نام ہے شمائل محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایٹیکیٹ, جس میں ہم شمائل پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کیا تھیں, ان کی یعنی خلق جو تھی, خلق جو تھی, جو ان کی فزیکل اپیرنسز تھی, جو ان کی پسند ناپسند تھی. لیکن مثال کے طور پہ محدثین کہیں گے کہ جی ایسے بال رکھنا سنت ہے, محدثین کہیں گے کہ جی ایسے بیٹھنا سنت ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھتے تھے. محدثین کہیں گے کہ خوشبو لگانا سنت ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگانا پسند ہے. پھر ہم آتے ہیں ان دا فیلڈ آف اصولیین. ابھی اصولیین کون ہوتے ہیں؟ اصولیین یہ ہوتے ہیں جو دین کے اصولوں کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ پرنسپلز آف فقہ کیا ہیں, پرنسپلز آف تفسیر کیا ہیں, پرنسپلز آف انڈرسٹینڈنگ کا قرآن و سنہ کیا ہے. ان کو کہتے ہیں اصولیین. اصولیین کے نزدیک سنت کی تعریف کیا ہے؟ اصولیین کی نزدیک سنت کی تعریف ہے the difference between سنہ and the other sources. Like for example قرآن, اجماع, قیاس, اقوال صحابہ, اثر, آثار. اب مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں کسی حکم کو دیکھنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے اس کو قرآن کریم میں دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمیں نماز کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ نماز کیا فرض ہے, تو ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو. تو قرآن میں حکم آ گیا نماز قائم کرو. شراب کی حرمت قرآن میں آ گئی کہ شراب کی حرمت ہے. قرآن ایک مصدر ہے, قرآن ایک اصول ہے دین کو سمجھنے کا. سب سے پہلے ہم قرآن میں دیکھیں گے. بالکل اسی طرح سنت ایک اور مصدر ہے, اسی طرح سورس آف انڈرسٹینڈنگ دا دین, اسی طرح سیئنگز آف دا صحابہ, اسی طرح اجماع, اگریمنٹ آف دا پیپل,
اسی طرح قیاس انالوجی، اسی طریقے سے عرف کسٹمز جو انشاءاللہ ہم اس میں ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. کسٹمز بھی ایک مصدر ہے، ایک سورس آف انڈرسٹینڈنگ دین ہے. تو جب اصولیین یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن سے بات نہیں کر رہے، یہ ہم اللہ کے نبی کی سنت سے بات کر رہے ہیں. تو یہ قرآن ایک اصول ہے دین کو سیکھنے کا، حدیث ایک اصول ہے سنت، تو یہ اصولین کے نزدیک سنت کی تعریف ہے. اسی طرح فقہا کے نزدیک سنت کی تعریف کیا ہے؟ The sunnah refers to whether is recommended by Sharia without an obligation to do it. Those who do it are rewarded while those who do not are not punished. یعنی وہ اعمال جن کو اگر آپ کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو اس پہ گناہ نہیں ملے گا. اس میں اگزامپل دی ہوئی ہے آپ کے مینول کے اندر، کورس بائنڈر ٹو نوٹس کے اندر، صلاۃ الضحیٰ. صلاۃ الضحیٰ آپ پڑھتے ہیں تو صلاۃ الضحیٰ پڑھتے ہوئے اگر کوئی شخص نہ پڑھے گا اس کو گناہ ملتا ہے؟ مجھے بتائیں یس اور نو. اگر کوئی صلاۃ الضحیٰ، میں ظہر نماز کی بات نہیں کر رہا، میں صلاۃ الضحیٰ کی بات کر رہا ہوں. صلاۃ الضحیٰ اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا تو کیا اس کو گناہ ملتا ہے؟ نو. اگر کوئی شخص جو ہے وہ ہاتھوں سے کھانا نہیں کھاتا، اپنی 3 انگلیاں استعمال نہیں کرتا کھانا کھاتے ہوئے، تو کیا اس کو گناہ ملتا ہے؟ یس اور نو؟ نو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فقہا کے نزدیک یہ سنت کی تعریف ہے. اگر آپ محدثین سے بات کریں گے وہ کہیں گے جی انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے. اگر آپ اصولین سے بات کریں گے ہاں جی سنت سے ثابت ہے. اگر آپ فقہا سے بات کریں گے وہ کہیں گے نہیں یہ سنت تو ہے لیکن سنت عادیہ ہے، یہ سنت زائدہ ہے، جو انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ سنت موقدہ، غیر موقدہ، سنت عادیہ، زائدہ میں کیا فرق ہے. تو انشاءاللہ آج ہم اپنے اسٹڈی کو، لیسن کو یہاں پہ روکتے ہیں. اگر اب آپ کا جو کچھ ہم نے آج اسٹڈی کیا اس کے بارے میں کوشچن ہے یا کورس کی مینجمنٹ کے بارے میں کوئی کوشچن ہے تو آپ انشاءاللہ کامنٹس میں پوچھیے اور میں انشاءاللہ ان کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. آواز کا تھوڑا سا ایشو ہے انشاءاللہ کہ نیکسٹ کلاس میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. آج ہمارے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا. ہم نے پوری ٹیسٹنگ کی، کل سے ہماری ٹیم لگی ہوئی تھی، ٹیکنیکل ٹیم. قد اللہ ماشاء اللہ. اینی ون رجسٹر وداؤٹ پیئنگ فی دے فائنینشل ایشوز؟ یس، آپ ہمارے فارم پہ جائیے، وہاں پہ فائنینشیل اسسٹنس کے لیے موجود ہے فیلڈ، آپ اس پہ فل اپ کیجیے اس کو اور آپ سبمٹ کیجیے. انشاءاللہ آر ٹی ول کانٹیکٹ یو انشاءاللہ. جی یو کین رجسٹر ناؤ انشاءاللہ. The next session will be on Zoom but through Azan LMS. انشاءاللہ وہ ہم آپ کو گروپ میں اپڈیٹ کر دیں گے. شیخ کائنڈلی یہ 3 نمبر ڈفرنس ضرور مزید کلیئر کیجیے گا. یہ کوشچن نہیں سمجھا سسٹر نور الصبا، میں آپ کا کوشچن نہیں سمجھا. اچھا لرنر لرن کریے سر. آئی این ایشو. جی واٹ از یور ایشو؟ جی سوہیل بھائی this is my bulletproof coffee. I'm on keto, so this is my bulletproof coffee. اصولین کی ڈیفینیشن اباؤٹ سننا. اچھا جی گڈ. دیکھیے اصولین کی جو ڈیفینیشن ہے سننا کی، وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب اصولین یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر جو چیز موجود ہے اس میں سے بات کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ کسی بھی مسئلے کو سمجھتے ہیں
تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ قرآن میں دیکھتے ہیں، حدیث میں دیکھتے ہیں، قیاس کے تھرو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اجماع دیکھتے ہیں صحابہ کا کیا تھا اس چیز کے بارے میں عرف کیا ہے، یعنی ڈفرینٹ لیجسلیٹو پرنسپلز جو ہیں کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے، اس کو اصولین کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ سنت ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ سنت میں ہے۔ میں فی افورڈ نہیں کر پا رہی میں رجسٹر کے لیے، لیکن ویڈیو نہیں آئی۔ آپ نے رجسٹر کیا ہے، اچھا انشاءاللہ آپ کو ہماری ٹیم کانٹیکٹ کر لے گی اور یہ ویڈیو بھی دوبارہ شیئر ہو جائے گی۔ سنت کے 3 معنی دوبارہ بتا دیجئے۔ سنت کے 3 معنوں میں سب سے پہلا معنی ہے، یہ ویسے ہمارے مینول میں ہے، اگر آپ میں بھی بتائے تو نمبر 1 a way of life، طریقہ، نمبر 2 a path، راستہ، اور نمبر 3 behavior، رویہ۔ Do you provide any written notes? Yes, we provide specially designed course manual in Urdu and English both. اردو انگلش دونوں میں آپ کو ڈیزائن یہ مینول ملیں گے انشاءاللہ۔ یہ میں نے 2-3 دفعہ بتا دی ہے کہ سنہ کی ڈیفینیشن اصولین کے نزدیک کیا ہے۔ اصولین ان کو کہتے ہیں جو دین کے سمجھنے کے لیے جو اصول بنائے جاتے ہیں ان پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک فن ہے، ایکچولی یہ ایک فیلڈ ہے شریعت اسلامیہ کے لیے کے اندر۔ اجماع کہتے ہیں ایگریمنٹ کو، اجماع کہتے ہیں ایگریمنٹ کو۔ ہم کہتے ہیں جی اس بارے میں اجماع ہے کہ یہ چیز، جیسے مسلمانوں کا اس بارے میں اجماع ہے کہ ظہر کی 4 رکعت ہیں، عصر کی 4 فرض ہیں، فجر کی 2 فرض ہیں، مغرب کی 3 فرض ہیں، اس میں مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اجماع اس کو کہتے ہیں۔ What is the meaning of فقہا you mentioned as last narrator؟ فقہا کہتے ہیں ان علماء کو جو مسائل کا حل نکالتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ سب فقیہ ہیں۔ اسی طرح علماء بھی فقیہ ہوتے ہیں جو مسئلوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھتے ہیں اور ان کا حل پیش کرتے ہیں آپ کو۔ Yes, Islam alhamdulillah is very easy to understand. All we need is to focus, dedication, patience and investment of time, energy and money. آپ کے مینول میں فونٹ سائز ویری اسمال، اچھا جی چلیے نوٹڈ۔ اجماع از کنسنسس، رائٹ، گڈ ورڈ۔ مینول پوسٹ ہو گیا، PDF فائل آئے گی۔ مینول از پوسٹڈ آن دا واٹس ایپ گروپس، اردو اینڈ انگلش بوتھ۔ Will this course be interesting for a 10-year-old? I can't say. If he's an ordinary 10-year-old boy تو پھر میرا خیال ہے مشکل ہے، لیکن اگر وہ ایسا 10 سال کا بچہ ہے جو دین کا شوق رکھتا ہے، جو پڑھنا چاہتا ہے، جو دین پر عمل کرتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر maybe this is inshallah very beneficial for him۔ اگر پورا بھی نہ سمجھ سکے تو تھوڑا بہت سمجھ لے گا۔ اگر ان کے گھر میں ان کی فیملی کی طرف سے اور بھی لوگ ہیں تو مل کے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، جو اس کی آگے اپ برنگنگ کے لیے بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ اجماع میں موسٹ پیپل ایگری اور ون تھنگ نہیں ہے، اجماع میں موسٹ نہیں ہوتا، اجماع میں سب ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اور چیز ہے جو انشاءاللہ ہم فقہ آف کسٹمز اور کلچر میں اسٹڈی کریں گے، جہاں پہ ہم پرنسپل آف فقہ کو بھی سمجھیں گے تھوڑا بہت انشاءاللہ۔ کیا فقہ میں قرآن و سنت کے حوالے سے اختلافات رہے ہیں؟ جی بالکل رہے ہیں، آج بھی ہیں۔ یہ اختلافات صحابہ کے زمانے میں بھی تھے۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا اور کہا کہ تم اس جگہ پہنچ کر عصر کی نماز ادا کرنا۔ تو وہ لوگ جب جا رہے تھے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ بھئی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، ہمیں عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ تو انہوں نے عصر کی نماز پڑھ لی، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہا تھا وہاں جا کر عصر کی نماز پڑھنا، جب تک ہماری پہنچے گا عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے وہاں جا کر عصر کی نماز پڑھی۔ جب یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ نے کو دونوں کے بارے میں پتا چلا، تو آپ نے دونوں کو کچھ نہیں کہا، دونوں میں اختلاف تھا۔
ایک یہاں کہہ رہا تھا ابھی پڑھ لو کیونکہ ٹائم ہو گیا، کہتا ہے ٹائم ہو گیا کوئی بات نہیں، میں وہیں جا کے پڑھوں گا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ اللہ اعلم۔ چلے جی، اٹ سیمز دیٹ دیر آر نو مور کوسچن انشاءاللہ۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ڈونٹ مس دس امیزنگ کورس، دیس ٹائپ آف کورسز آر ناٹ ریپیٹیڈ، اور آپ کو کہیں اور بھی بڑی مشکل سے ملیں گے، اللہ عالم۔ مجھے تو بہت اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑی ہے، اسٹل اسٹرگل کر رہا ہوں، مستقل چیزوں کو پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اسٹڈی کر رہا ہوں، تاکہ آپ کے سامنے بہتر طریقے سے مسائل کو اور ایشوز کو اور ان پرنسپلس کو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکوں انشاءاللہ۔ تو کس کو فالو کریں، یا آپ کورس میں آئیے، آپ کو کورس میں بتائیں گے آپ نے کس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ نے قرآن اور سنت ہی کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہاں کے آپ اپنی کلاس کو فنش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تھرسڈے کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹائم کو اور اس دین کے سیکھنے کو قبول فرمائے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔